ہے کہ خاک درش نیز خاک بر سر او در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آب روح ماز نام مصطفیٰ است دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا اکو ذات صفاتوں اکو ایک اکلا اللہ اکو ذات جس وچ پاوے ہور نہ کوئی رلا اللہ اکو ذات جس دے ذکروں دل نو ہوگ تسلا اللہ اکو ذات جس دے نوروں ہر شے نور تجلا اللہ اکو ذات جس دی نظروں جس دے عرش معلا اللہ اکو ذات جس دے کرموں ہووے کام سولا اللہ اکو ذات جس دی حبوں دل وچ پے تھر تھلا اللہ اکو ذات جس دا نبیے پکا پیڑا پلا اللہ تو عرشیں تے میاں فرشیں اڈا اڈ نہ سکاں نیویں تھاما اٹھتے کھلتا تھلیوں بٹ بٹ تکاں لو دے اندروں ہملا مکیاں اکھیوں تھک گئی لو میں تے اچا ہو نہیں سکدا تو ہی نیواں ہو آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں سرکار نے فرمایا اے ثوبان آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن اپنی دکان پہ بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جہاں ہم آپ کے پیچھے 5 ٹائم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کی زیارت بھی کر لیتے ہیں لیکن جب کل جنت میں جائیں گے آپ کا مقام تو نبیوں سے بھی عرفہ اعلیٰ ہوگا آپ نبیوں کی مقام میں ہوں گے اور ہم نیچے صحابہ کے مقام میں نیچے ہوں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا دیدار کیسے ہوگا تو سرکار نے فرمایا اے ثوبان پریشان نہ ہو تو اوپر آ کے میرا دیدار نہیں کر سکتا لیکن میں تو نیچے آ کے تجھے اپنا دیدار کروا سکتا ہوں میں تے اچا ہو نہیں سکتا تو ہی نیواں ہو رو نی اڑیے رو دل دا دامن میلا ہویا ہنجواں دے نال تو چواں پاسے نیر منیرا لبنی کدروں لو رنگ برنگ محبتاں چھڑ کے اکو ایک دی ہو رنگ برنگ محبتاں چھڑ کے اکو ایک دی ہو میں چمکاواں جسا اپنا دل وچ گور سیاہی چواں پاسے چکڑ گندگی میں وچ منجی ڈاہی بدی واہی بدی بیجی بدی کپی گاہی چانن والا کاج نہ کیتا دل وچ پر لئی شاہی چنتا کریے ہر دم شالا رس نہ جاوے ماہی نام غلامہ لے اللہ دا بن عرشان دا راہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ساجن دے حق ڈور اساڈی میں ساجن دی گڈی ساجن مینوں اڈ اڈایا میں عرشاں تے اڈی عشق دی کھیڑ چ میں تے سیو پہلے پوری پگی لوکی محالی لب دے رہ گئے میں تے لب لئی چکی دل دے شیشے اتوں لا لے دنیا والی الی دنیا دی دل دل وچ پھس کے نی سکھیے توں پلی عشق دی سر کھاری چاہیے کھاری کہتے ہیں دابڑے کو عشق دی سر کھاری چاہیے در در دینیا ہوگا عشق ہنیری آج پئی چل دی کل نہ آسیا چوکا عشق دی بارش آج پئی بس دی کل بہ جاسیا سوکا عشق دے کھوجو تو ہی پر لے
پیار دا کوئی بوکا وے لوکا کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو عرش فرشتے بانگا ملیاں اتے مکے پہ گیا شور بلے شاہ اساں مرنا ناہی گور پیا کوئی ہور عشق فقیری جد لگ جائے پاک کرے نا پاکاں نو عشق دی آتش لے جان دیئے عرشاں تکر خاکاں نو عاشق چور فقیر خدا تو منگ دے کوپ ہنیرا عاشق چور فقیر خدا تو منگ دے کوپ ہنیرا ایک لٹاوے ایک لٹے ایک آنکھے سب کچھ تیرا ایک لٹاوے ایک لٹے ایک آنکھے سب کچھ تیرا رونق محفل سادات کرام حضرت پیر سید ادریس شاہ صاحب اور پیر سید تنویر شاہ صاحب آل رسول اولاد رسول خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں اور یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ آل رسول ہیں اور وارثان محراب و منبر حضرت علامہ مولانا علامہ محمد وقار احمد صاحب مولانا قاسم رضوی صاحب صوفی مفتی کیسر محمود صاحب قاری محمد نقشبندی جلالی صاحب مفتی کیسر ندیم الدوائی صاحب قاری حبیب الرحمن صاحب جانشین حافظ فضل الدین صاحب قاری محمد اعجاز احمد جلالی صاحب مولانا قاری محمد زاہد جلالی صاحب اور علامہ شکیل احمد صاحب اور جملہ رفقا اور احباب اور قرۃ عیون اولیاء نیر خطابت شہباز خطابت شہنشاہ خطابت شاہ سوار خطابت ادیب بیان فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف قمر صدیقی نشاہی صاحب اور آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے غلاموں اور عاشقوں، میرے اور کریم آپ کے کریم آقا کو اللہ رب العالمین نے ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنا کر اس زمین پر بھیجا اور فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب جس کے ذکر کو خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات اللہ رب العالمین خود اونچا کرے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ ذکر کو کم کر سکے یا بڑھا سکے۔ ہماری سوچ کا پرندہ چاہے جتنا بھی پرواز کرتا رہے وہ اس دائرے تک نہیں پہنچ سکتا جو عظمت مصطفیٰ کا دائرہ ہے، جو شان مصطفیٰ کا دائرہ ہے، جو مقام مصطفیٰ کا دائرہ ہے، جو احترام مصطفیٰ کا دائرہ ہے۔ اس لیے جس کسی نے بھی میرے آقا کی تعریف لکھی یا حمد و ثنا کی تو بالآخر اسے یہ کہنا پڑا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، لاکھوں قلم ہو کاغذ پہ سر خمیدہ، کب لکھ سکے کوئی تیرا قصیدہ۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ عظمت عطا فرمائی، بے پناہ رفعت عطا فرمائی، بے پناہ کمالات عطا فرمائے، بے پناہ شانیں عطا فرمائی۔ پر ان شانوں میں سے 3 شانیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ہے شان احمدیت، دوسری ہے شان محمدیت اور تیسری ہے شان محبوبیت۔ شان احمدیت کا معنی کیا ہے، شان محمدیت کا مطلب کیا ہے اور شان محبوبیت کا مفہوم کیا ہے؟ شان احمدیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح میرے آقا نے اللہ کی تعریف کی ہے اس طرح کسی اور نے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ شان محمدیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح میرے آقا کی تعریف کی گئی ہے
اس طرح پوری کائنات میں کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ شان محبوبیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میرے آقا محبوب ہے اس طرح پوری کائنات میں دوسرا کوئی محبوب نہیں ہے۔ اب یہ تینوں شانیں، شان احمدیت، شان محمدیت اور شان محبوبیت کس ترتیب سے ظاہر ہوتی ہیں؟ شان احمدیت پہلے ظاہر ہوتی ہے یا شان محمدیت پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ شان محمدیت پہلے ظاہر ہوتی ہے یا شان محبوبیت پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کریم آقا کے دو ذاتی نام ہیں، ایک ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہیں، برگردانی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکھا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں رکھا گیا۔ جس دن آپ کی ولادت سعادت ہوئی، ولادت کے دن آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور پھر 7ویں دن عقیقے والے دن آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ جس طرح آپ کا نام احمد پہلے رکھا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں رکھا گیا، اسی طرح آپ کی شان احمدیت پہلے ظاہر ہوتی ہے اور شان محمدیت بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔ شان احمدیت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ علامہ علی بن برہان حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کی، رب حبلی امتی، مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا، میرے کریم آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، دائیں مٹھی بند کی اور ایک انگلی کو کھلا رکھا۔ ولادت کے دن آقا علیہ السلام نے سجدے کے بعد نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، انگوٹھے شہادت کو بلند کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور شان احمدیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا۔ پھر غار حرا میں آقا علیہ السلام رو رو کر اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ غار حرا میں عبادت میں مصروف ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں، اقرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پڑھیے۔ آقا فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، اے جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے عرض کیا، اقرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آقا فرماتے ہیں، ما انا بقارئ۔ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید آقا پڑھنا ہی نہیں جانتے، لیکن علامہ بدر الدین عینی فتح الباری میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس وقت جبریل نے عرض کی، اقرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل ما انا بقارئ بل مقرئ، اے جبریل میں دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دنیا میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام شاگرد بن کے نہیں آئے، آقا علیہ السلام استاد بن کے آئے ہیں۔ اور پھر غار حرا میں آقا علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ پھر میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، کربلا کی گرمی ہوگی، کوئی ٹکنے ٹکنے پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے گھٹنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور ہوگا۔ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور نبیوں سے ہو کر میرے اور آپ کے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع ہو۔ تو اس وقت میدان محشر میں میرے اور آپ کے کریم آقا اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو اس وقت میرے آقا کی شان احمدیت ظاہر ہوگی۔ پھر شان محمدیت کب ظاہر ہوگی؟ جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے،
اے مومنو تم بھی اپنے کریم آقا پر درود و سلام بھیجو. اور حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں, کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب, آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. پھر حضرت شیخ سعدی عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقا علیہ السلام کی تعریف میں عرض کرتے ہیں مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. اور کوٹ مٹھن کے تاجدار نے ریت کے ٹیلوں پہ بیٹھ کے کہا میرا عشق بھی تم, میرا قلب بھی تم, میرا سوز بھی تم, میرا ساز بھی تم, میرا درد بھی تم, درمان بھی تم, میرا مصحف دے قرآن بھی تم, میں مقدی گل مکا دے ماں, میرا دین بھی تم تے ایمان بھی تم. بابا بلے شاہ قصوری نے قصور میں بیٹھ کے عقیدت کا اظہار کیا. آقا کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اندر تو میں باہر تو میں تینو سب تو پاک پچھانا میں بھی تو اتے تو میں ایتھے بلا ہے کون نہیں مانا, کون کوئی نہیں کون میں اڑیو, کون کوئی میں کوئی, جس دے نال پریت لگائی ہن اوہو ہی میں ہوئی. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاپس نبوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری, میں تو ہو جاواں تو میں ہو جاویں, میں جسم بن جاواں تو جان بن جائیں, تاکہ کوئی دوسرا اے نہ کہ تو ہو رہے تے میں ہو رہا. تاجدار گولہ نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن و حدیث میں جب آپ کی عظمتیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کس نام سے پکاروں. شمس الضحیٰ کہوں, بدر الدجا کہوں, صدر العلا کہوں, نور الہدا کہوں, کافی الورا کہوں, مصباح الظلم کہوں, جمیل الشیم کہوں, شفیع الامم کہوں, قبلہ قدسیاں کہوں, کعبہ انسجا کہوں, سائر لمکاں کہوں, زائر آسماں کہوں, راہی کہکشاں کہوں, ہادی کنفقاں کہوں, آنے جہاں کہوں, شانے جہاں کہوں, ایمان جہاں کہوں, روح جہاں کہوں, روح روان جہاں کہوں, حاصل ایمان کہوں, مصدر ایمان کہوں, محور ایمان کہوں, نغمہ سادے دل کہوں, حسن آواز دل کہوں, محرم راز دل کہوں, دل گداز کہوں, دل نواز کہوں, دل ربا کہوں, دل کشا کہوں, سید ثقلین کہوں, نبی الحرمین کہوں, امام القبلتین کہوں, وسیلہ اجناس الدارین کہوں, سید المرسلین کہوں, خاتم النبیین کہوں, شفیع المذنبین کہوں, قائد الغر المحجلین کہوں, روح الامی کہوں کہ محبوب رب العالمین کہوں, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے, گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں, درمان درد بلبلے شہدا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے, آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. اور جس وقت آقا علیہ السلام نے میدان محشر میں اللہ کی تعریف کی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب اس حشر کے دن تو نے میری تعریف کی ہے, اب دیکھ اس میدان محشر میں کس طرح تیری تعریف کرواتا ہوں. عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا, اے محبوب آپ مقام محمود پر فائز ہیں
اس وقت حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک میرے آقا کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور ہم غلام اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس وقت میرے آقا کی شان محمدیت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر شان محبوبیت کب ظاہر ہوتی ہے؟ شان محبوبیت کس وقت ظاہر ہوتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی گرج ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لیکن آپ کے کپڑوں پہ ایک چھینٹ بھی پانی کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، باہر تو کوئی بارش نہیں، باہر تو کوئی بادل نہیں۔ عرض کرتی ہے، میں ابھی جو ہے وہ بارش دیکھ رہی تھی، گرج دیکھ رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے سر پہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ چادر ہے۔ فرمایا، اس چادر کو اتارو اور پھر دیکھو۔ جب چادر اتاری، کوئی بادل نہیں ہے، کوئی بارش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا پھر فرمایا، چادر سر پہ رکھو۔ چادر رکھتی ہیں تو پھر کنگور گٹائیں بھی نظر آتی ہیں، بارش بھی نظر آتی ہے، بادل بھی نظر آتے ہیں۔ چادر اتارتی ہیں تو کوئی شے نظر نہیں آتی۔ حیران ہو کے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، تمہارے سر پہ ہے جو ہے وہ میری چادر ہے۔ جب میری چادر کو اپنے سر پہ لیتی ہو تو ملائے اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہو، جہاں دن رات اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت ہو رہی ہو۔ جب میری چادر رکھتی ہو تو ملائے اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہو، جہاں ہر وقت جب اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ بندہ چادر سر پہ رکھے، ملائے اعلیٰ میں پہنچ جائے، تو جس کی چادر ہے اس کا کمال کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت نبی اکرم کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تیسری شان محبوبیت ہے، کوئی آدمی ہاتھ میں اینٹ پکڑے اور اس اینٹ کو کسی چیز پہ مارے بھی نہ، بغیر مارے ہاتھ میں پکڑے اور ہاتھ سے توڑ دے، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے۔ ارے جو اینٹ کو پکڑے اور کسی چیز پر مارے بھی نہ اور اینٹ کو توڑ دے، ہم کہتے ہیں بڑی طاقت والا ہے۔ تو جو اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ جو سورج کو اشارہ کرے، سورج واپس پلٹ آئے، جو درخت کو حکم دے، درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر دوڑتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا آئے، پتھروں کو حکم دے وہ پانی پر تیرنا شروع کر دے، کنکریوں کو دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں کو حکم دے وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، وہ ان بولے آنو بلا جان دائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت میں بھی حضور کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ امام الانبیاء، اور یہ عقیدہ اور ایمان والی آیت ہے کہ امام الانبیاء تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہے۔ اب تفسیر وہ کی جائے گی جو حضور نے بیان کی ہے۔
کیونکہ قرآن آقا علیہ السلام پر نازل ہوا ہے تو حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور علماء نحو کہتے ہیں کہ یہ لا نفی جنس ہے، یعنی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ ذلی نہ بروزی. لا نبی بعدی. جس طرح 2 اور 2 5 نہیں ہوتے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اب اللہ کے سوا ہم کسی کو ذلی خدا مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اسی طرح لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. تو مرزے نے تعویلات کی ہیں، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں غیر تشریعی ہوں، ان کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی. اور آقا علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھیں. آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ چند ڈاکو آئیں گے جو اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم یاد رکھنا وہ جھوٹے ہوں گے. ایک حدیث میں ہے کہ 30 کذاب آئیں گے، 30 جھوٹے شخص آئیں گے، اور ہر کوئی اپنے طور پر دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا ان کے دعووں پر یقین نہ کرنا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں ہوگا، کیونکہ میں آخری نبی بن کے آیا ہوں. تو ختم نبوت کے ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو پچھلی صدی میں گزرا ہے قادیان کی سرزمین سے، جس کا نام تو غلام احمد رکھا گیا، لیکن اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انگریزوں کا ایجنٹ بن گیا اور انہیں خط لکھتا رہا کہ تمہیں جو سیاسی طور پر خطرہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، پھر وہ پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے، تو میں مسلمانوں کے ذہنوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال ہی دوں گا. میں خود مہدی بنوں گا، میں خود مسیح موعود بنوں گا، اور مسلمانوں کو یقین دلا دوں گا کہ اب کوئی مہدی نہیں آئیں گے، اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. اس نے انگریز حکومت کو اپنی وفاداریوں کے ثبوت پیش کیے اور اسلام کے عقائد میں نقب لگانے کی کوشش کی. اس نے اللہ اور اس کے رسول، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت طہار اور یا اللہ کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، اور وہ تمام امت مسلمہ کا بھی مجرم ہے. پہلے میں نے جو شانیں بیان کی آقا علیہ السلام کی شانیں بیان کی ہیں تاکہ ہمارا ان شانوں پہ جو ہے یقین، مستحکم یقین رہے. آگے جو باتیں ہیں وہ بڑی دل گداز باتیں ہیں، بڑا دل تھام کے جو ہے وہ باتیں سننے والی ہیں. اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے 3000 معجزے عطا فرمائے اور مجھے 10 لاکھ معجزے عطا فرمائے. یہ کس قدر بے ادبی اور گستاخی ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی. پھر اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی بے ادبی کی ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر جیسے لوگ تو میرے جوتوں کے تسمے باندھنے کے لائق بھی نہیں ہیں. یہ دل گرفتہ دل نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو بیان کریں، ہماری زبان شل ہو جائے. اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے بے ادبی کی. کہتا ہے تم مردہ علی کی شان بیان کرتے ہو، جبکہ اس مردہ علی سے بہتر زندہ علی تمہارے اندر موجود ہے. اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مان رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم مردہ علی کو چاہتے ہو، اس کی شان بیان کرتے ہو، جبکہ اس مردہ علی سے بہتر زندہ علی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. پھر سید الشہداء امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سینکڑوں حسین میرے دامن میں ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال حضرت امام عالی مقام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی درجہ نہیں رکھتا، اور مرزا وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ کربلا سے افضل ہے۔ سینکڑوں حسین میرے دامن میں ہیں، یعنی میں دامن جھاڑوں تو سینکڑوں حسین گرتے ہیں۔ یہ تو اس نے ان پاک ہستیوں کی بے ادبی کی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے پوری امت مسلمہ کو گالی دی ہے، جس میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ کہتا ہے جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے، کتابوں کا نام سنیں، آئینہ کمالات، انوار اسلام، ان دو کتابوں کے اندر مرزا نے لکھا ہے، کہتا ہے جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے، مجھے نبی نہیں مانتے، وہ شریف عورتوں کی اولاد نہیں ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ حلال زادے نہیں۔ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ اب ذرا دل تھام کے سوچیں اور غور کریں کہ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مرزے کو مانا ہے؟ نہیں مانا۔ یہ گالی پھر تاجدار گولڑا کو ہے یا نہیں ہے؟ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرزے کو مانا ہے؟ نہیں مانا۔ پھر یہ گالی امیر ملت کو ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب آستانوں سے وابستہ ہیں، علماء کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے مرشدوں کو، ہمارے علماء کو وہ گالیاں دیتا ہے، وہ گالیاں دے، ہمیں کنجروں کی اولاد کہے اور ہم مرزیوں کے ساتھ پینگیں بڑھاتے پھریں، وہ ہمارے ساتھ، وہ ہمیں جو ہے برا بلا کہے، گالیاں دے، ہم ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہوں، دوستیاں نبھا رہے ہوں، ہم ان کی دعوتیں کھا رہے ہوں، ہم ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں، ہم ان سے مالی فائدے حاصل کر رہے ہوں، یہ باتیں سوچنے کی ہیں یا نہیں ہے؟ محدث لائل پوری حضرت سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا عمل ہے جس پر آپ کو فخر ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے آج تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی گستاخ سے ہاتھ نہیں ملایا ہے، اور حشر کے میدان میں یہ عمل اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، یا اللہ سردار احمد کا ہاتھ تیرے نبی کے عاشقوں سے ملتا رہا، کسی گستاخ سے نہیں ملا ہے۔ آج ہم دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے وفا کو بیچ دیتے ہیں۔ آئیں محبت کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر وفا کا جذبہ کتنا ہے۔ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سادہ سا اپنا اصول زندگی کوثر، سادہ سا اپنا اصول زندگی کوثر جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حضرت کعب بن مالک حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہوئے، اللہ کے حکم سے ناراض ہوئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت کعب بن مالک جو ہے وہ باغ میں گئے، ان کے چچا زاد بھائی باغ میں کام کر رہے تھے، وہ بھی صحابی تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر دیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف سے سامنے آئے، پھر سلام کیا، انہوں نے منہ پھیر دیا، جواب نہیں دیا۔ تیسری طرف سے سامنے آئے اور بازو پکڑ کر ہلایا، قتادہ تم میرے چچا زاد بھائی ہو، میرا سلام نہیں سن رہے، جواب نہیں دے رہے۔ قتادہ نے بازو چھڑایا اور کہا تیرا بھائی میں بعد میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے ہوں، حضور کے پہلے ہوں۔ اور آقا علیہ السلام رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ پیر محمد ارشد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی لبیک 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 یا رسول اللہ حضور تیرا سلام قبول نہ کریں تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ حضور تجھ سے ناراض ہوں تو مجھے سلام کرے میں جواب دوں، حضور کے دل پر کیا گزرے گی؟ جب تک حضور تیرا سلام قبول نہیں کرتے میں بھی تیرا سلام قبول نہیں کروں گا۔ رشتے سارے جہاں سے توڑ کے ہم وابستہ ہو گئے تیرے آستان سے ہم، کاش ہمارے دلوں کو وہ لذت مل جائے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ بھلا بیٹے کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آیا ورنہ میں تیرا سر قلم کر دیتا؟ وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سی کیفیت تھی؟ کاش ہمارے دلوں کو بھی وہ جذبہ محبت نصیب ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں غزوہ بدر میں، تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا ورنہ میں تیرا سر کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا دشمنوں کی طرف سے آیا ہے، میرے نبی کے گستاخوں کی طرف سے آیا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے، ماں نے کہا کلمہ چھوڑ دو ورنہ میں بھوک ہڑتال کروں گی، بھوکی مر جاؤں گی، روٹی نہیں کھاؤں گی۔ ہاں اگر تو کلمہ چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، پھر میں کھانا کھا لوں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہزاروں مائیں اسلام کی خاطر قربان کی جا سکتی ہیں۔ ماں نے جب دیکھا بیٹا ثابت قدم ہے تو ماں نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی محبت رسول کا ایسا جام پلاؤ جس نے تجھے اتنا ثابت قدم کر دیا ہے، اتنا ثابت قدم بنا دیا ہے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی استقامت دیکھیں، فرمایا ہزاروں مائیں اسلام پر قربان کی جا سکتی ہیں، سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ فرعون کے دربار میں جادوگر ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھی، جادوگر مان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں اللہ کے نبی ہیں۔ جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پیر کٹواؤں گا، میں تمہیں درخت میں پیوست کروں گا، تمہاری چھاتی میں کیل ٹھکواؤں گا، اتنا بڑا کیل کہ تم درخت کے ساتھ جڑ جاؤ گے اور مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پیر کٹواؤں گا۔ کیا جادوگروں نے گھبرا کے کہا ہے کہ ہم دین چھوڑتے ہیں؟ نہیں نہیں، انہوں نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے حق دیکھ لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، ہم جان دے دیں گے پر حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ اور پیر کٹوائے ہیں، درختوں کے ساتھ انہیں پیوست کیا ہے، گاڑا ہے، ان کی چھاتیوں میں بڑے بڑے کیل ٹھکوائے ہیں جن سے وہ درخت کے ساتھ جڑ گئے، جسم سے خون نچڑ رہا ہے، پر وہ کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ یہ وہ جادوگر ہیں جو کچھ لمحے پہلے کافر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا ہے، ایمان لائے ہیں، پھر ایسے ثابت قدم ہیں کہ جان دے دی ہے پر پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ادھر حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے پر آپ ہمت نہیں ہارے، اور کربلا کے میدان میں امام علی مقام سیدنا امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ اور شمر کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شمر نے امام علی مقام سے کہا اس دشت میں آپ کی اولاد ذبح ہو جائے گی، اپنی اولاد بچائیں، اپنی نسل بچائیں۔ اگر یہاں آپ کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، آنے والی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حسین نام کا کوئی آدمی دنیا میں آیا تھا۔ یوں شمر نے معاذ اللہ امام علی مقام کو دھمکایا، پر نواسہ رسول نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا آج میں نے اپنی نسل نہیں بچانی، اللہ کا دین بچانا ہے۔ آج میں نے اپنی نسل کو نہیں بچانا، آج میں نے اپنے اللہ کا دین بچانا ہے۔ جو اپنی نسلیں بچا رہے تھے وہ تو برباد ہو گئے، جو اللہ کا دین بچا رہا تھا آج پوری دنیا میں ان کی اولاد حسنی اور حسینی سید موجود ہیں۔ وہ دین جس کی خاطر امام علی مقام نے اتنی قربانیاں دیں، ذرا ہم سوچیں کہ ہم آج اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پھر شمر نے کہا آپ اگر کربلا میں شہید ہو بھی گئے تو اس سے امت کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ تو یہاں شہید کر دیے جائیں گے، امت آپ کی شہادت سے کیا سبق لے گی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا امت کو۔ اس لیے آپ اپنی جان بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا تم کہتے ہو میری شہادت سے، میرے خون سے، نواسہ رسول کے خون سے امت کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کٹ جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ قیامت تک اہل حق میرا نام لے لے کر اپنے حوصلے بڑھاتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی یزیدی طاقت اسلام کو مٹانا چاہے گی، اہل ایمان میرا نام لے لے کر حق کی خاطر لڑنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے رہیں گے کہ ہم نے یزید کے راستے پر نہیں چلنا، ہم نے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ ایمان سے بتائیں آج بھی شہادت حسین سے یہ فیض حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج بھی غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ ختم نبوت کی خاطر گھروں سے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے؟ تو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب لکھی سیف چشتیائی۔ مرزا نے نعوذ باللہ آپ کو برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ میں عربی میں تفسیر بڑی اچھی لکھ سکتا ہوں، آئے میرا مقابلہ کریں۔ آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا اور فرمایا تفسیر تو لکھیں گے مگر انداز یہ ہوگا کہ تو بھی اپنا قلم کاغذ پہ رکھ دے، میں بھی اپنا قلم کاغذ پہ رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود لکھنا شروع کر دے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر مرزا نے آپ کو مباہلہ کا چیلنج کیا۔ لاہور جو ہے یہ اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ تو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور علی پور کے تاجدار پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں بزرگ ہستیاں ہزارہا علماء مشائخ کی قیادت کرتے ہوئے جب آپ لاہور پہنچے، مرزا ایک گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا، مقابلے کے لیے نہیں آ رہا۔ آپ نے اس وقت اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا ہے، باہر نکل کر مسلمانوں کے مقابلے میں کیوں نہیں آتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں باہر نکلا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، ایک بندے کو تیار کیا اور اسے کہا کہ تو جا تاجدار گولڑا کے پاس اور انہیں جا کے کہہ کہ ایک کوڑا بندہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں اور ایک کوڑا بندہ مرزے کے پاس لے کے جاتا ہوں، جو اس کوڑے بندے کو ٹھیک کر دے گا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ جب اس نے کہا کہ ایک کوڑا بندہ آپ کے پاس لے کے آتا ہوں اور ایک کوڑا بندہ مرزے کے پاس لے کے آتا ہوں، تو تاجدار گولڑا جلال میں آ گئے اور فرمایا تو کہتا ہے کہ ایک کوڑے بندے کو آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہ لے کے جاؤ، آج میر علی شاہ کو کسی بیمار اپاہج لنگڑے لولے کے پاس نہ لے کے جاؤ، آج میر علی شاہ کو کسی قبر پہ لے کے جاؤ۔ میر علی شاہ قبر سے مردے کو زندہ کر کے اس سے بھی آقا علیہ السلام کی
ختم نبوت کا اقرار کروا سکتا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ کہا کچھ عرصے کے بعد ایک غلام نے پرانے خدمتگاروں میں سے مہر منیر میں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی نے سوال کیا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں مردے کو زندہ کر دوں گا، آپ نے فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر دوں گا؟ اس نے کہا جی آپ نے خود فرمایا تھا۔ آپ نے بتا ذرا بات کس کی تھی؟ عظمت مصطفیٰ کی۔ بات کس کی تھی؟ شان مصطفیٰ کی۔ بات کس کی تھی؟ مقام مصطفیٰ کی۔ بات کیا تھی؟ عقیدہ ختم نبوت کی بات تھی۔ جس وقت میں نے مرزے کا چیلنج قبول کیا اسی رات آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں، کل جو کچھ تو کہتا جائے گا وہی ہوتا جائے گا۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے؟ سائنوں نے آپ دعویٰ کروایا ہے، میں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ آخری بات تھک پار کر کے علاقے میں ایک لوہار اپنی بھٹی پہ بیٹھا اپنی کلہاڑی کو تیز کر رہا تھا۔ تیز کرتے کرتے ایک قادیانی اس کے پاس آ گیا اور پاس بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سادہ آدمی ہے، اس کو باتوں میں لگا کے اپنی طرف مائل کر لوں گا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میرے مرزے میں یہ کمال، میرے مرزے میں یہ خوبی، میرے مرزے میں یہ کمال ہے۔ تو وہ باتیں سنتا رہا، اس نے کسی بات کا جواب نہ دیا، اپنی کلہاڑی کو تیز کرتا رہا۔ جب اس کی کلہاڑی تیز ہو گئی اس نے کلہاڑی کی دونوں دھاروں کو دیکھا، چیک کیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ادھر اس کی باتیں بھی ختم ہو گئیں۔ جب وہ آیا دھار کو چیک کرنے کے بعد کھڑا ہوا اور کلہاڑی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کے وہ کلہاڑی اس کی گردن پر رکھی اور کہا اب بتا تیرے مرزے میں کیا کمال ہے، تیرے مرزے میں کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا میرے مرزے میں کوئی کمال نہیں، میرے مرزے میں کوئی خوبی نہیں، تو مجھے چھوڑ دے، میں مرزے کو چھوڑتا ہوں، میں مرزے سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس نے کلہاڑی کو پیچھے کر لیا اور پیچھے کر کے وہی کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا کہ اب اس کلہاڑی کو میری گردن پہ رکھ اور مجھ سے پوچھ کہ میرے آقا کیسے ہیں تو میں تمہیں بتاؤں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تیرے نام پر کروں جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔